الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند ذوق و شوق سے کوئی زبان خاموش نہ رہے، حضور کی بارگاہ میں ادب سے حاضری لگوائیں پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ میں اور آپ اس وقت جامع مسجد خضرہ المعروف مسجد شیخہ میں مجلس تحفظ ختم نبوت فیضان اولیاء اللہ پاکستان ننکانہ صاحب کے زیر اہتمام ایک خوبصورت عظیم الشان فقیر المثال تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی ختم نبوت کے صدقے سے دونوں جہانوں کی عزتیں اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ وقت تھوڑا ہے، بغیر تمہید کے میرے اور آپ کے پلے کوئی خاص اعمال نہیں ہیں، حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ہم وہ ڈیوٹی نہیں کر سکتے جو ڈیوٹی حضور کے صحابہ نے آقا علیہ السلام کی ناموس پہ ختم نبوت پہ کی ہے۔ ہماری یہ مجال بھی نہیں اور ہماری یہ اوقات بھی نہیں اور ہماری کوشش بھی کوئی نہیں، یہ بھی ہے، ہم نے کوشش بھی کوئی نہیں کی۔ بس ہمارے پاس کیا ہے، اسی طرح کی محافلیں، ان میں جا کے حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوانا، آقا علیہ السلام کے نام پہ اپنے بازو بلند کر لینا، سینے کا زور لگا کے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بلند کر لینا، ہمارے پلے اگر ہے تو فقط یہی ہے۔ اور میں امید دلاتا ہوں، مایوسی کی طرف نہیں لے جاتا، کہ ہمیں امید ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ اسی نعرے کے صدقے ہماری بخشش فرما دے گا۔ چونکہ میرے سامنے قرآن کی تفسیر ہے، تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں بیان کرتے ہیں، تفسیر روح البیان میں بھی ہے، علامہ علوسی نے بھی بیان کیا، مشہور بات ہے، آپ نے سن رکھی ہے۔ میرے سامنے یہ دلیل ہے، آپ کو اس وقت ایک خوبصورت منظر دکھانا چاہتا ہوں، آپ کے ایمان کو جلا بخشنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ختم نبوت کی کانفرنس میں آنے والوں، جامع مسجد خضرہ میں بیٹھنے والوں، آقا علیہ السلام کے نام پہ حضور کی مبارک ختم نبوت پہ اپنا سب کچھ لٹانے کا جذبہ سینے میں رکھنے والوں، وہ وقت یاد کرو جب حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ کو نمرود نے آگ میں ڈالا، آگ کا علاؤ بہت زیادہ تھا، اوپر سے کوئی پرندہ گزرتا ہے وہ جل جاتا ہے، اتنی زیادہ آگ ہے، تفصیل میں نہیں جاتا، صرف یہ بات یاد رکھیں کہ ایک چڑیا اپنے منہ کے اندر پانی کا ایک قطرہ لے کے آتی ہے، چونچ میں ایک قطرہ لے کے آتی ہے، اسے کسی نے کہا کہ تیرے اس قطرے سے آگ بجھنی کوئی نہیں ہے، تیرے اس قطرے سے ابراہیم کو فائدہ کوئی نہیں ہونا ہے، پھر یہ کیا کر رہی ہے، جل جائے گی، مر جائے گی۔ اس چڑیا کا جواب سنو اور سر دھنو، وہ چڑیا کہنے لگی پتہ مجھے بھی ہے کہ میرے اس ایک قطرے سے ابراہیم کی آگ بجھنی کوئی نہیں ہے، ابراہیم کی آگ میں پھل کوئی نہیں آنا ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے مر جاؤں گی اللہ کی بارگاہ میں جب میدان محشر ہوگا، بڑے محشر میں رب فرمائے گا میدان محشر میں آنے والوں، ابراہیم کو آگ میں ڈالنے والے الگ ہو جاؤ، ابراہیم کی آگ بجھانے والے الگ ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگی میرا نام آگ بجھانے والوں میں آئے گا، آگ لگانے والوں میں نہیں آئے گا۔ میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں، آگ بجھانے والوں میں آئے گا۔ اس وقت اس پلیٹ فارم سے
چونکہ میں نے شروع میں بات کی ہے کہ ہماری مجال اور ہماری اوقات وہ نہیں ہے، لیکن ہم کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، تاجدار ختم نبوت کے لیے ہم محافلوں میں آتے ہیں، ہم نعرے لگاتے ہیں اور ہم اپنے ایمان کو جلا بخشتے ہیں اور اپنی امید کو دوبارہ سے باندھتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آج کے بعد ہم آپ کے غداروں سے کوئی ملاقات نہیں کریں گے، آپ کے نام پر ہم کھانے والے ہیں، آپ کے نام پہ ہمیں سب کچھ ملتا ہے، حضور آپ کے غداروں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہم نہ کسی چودھری کے ڈیرے پہ جائیں گے، ہم نہ کسی وڈیرے کے ڈیرے پہ جائیں گے، ہم نہ کسی ایم پی اے کے غلام ہیں، ہم نہ کسی ایم این اے کے غلام ہیں، ہم نہ کسی پیسے والے کے غلام ہیں، ہم نہ کسی کوٹھی والے کے غلام ہیں، ہم نہ کسی بنگلے والے کے غلام ہیں۔ جملہ سنیے گا، ہم نے زمانے کو بتانا ہے، لوگوں سن لو، ہم زمانے کے غلام نہیں ہیں، ہم حسین کے نانے کے غلام ہیں۔ ہم نے یہ بات بتانی ہے اور اسی مقصد میں میں اور آپ بیٹھے ہیں، باقی اور شے کوئی نہیں پلے، کم از کم یہ جذبہ تو ہونا چاہیے، کم از کم یہ عقیدہ تو ہونا چاہیے۔ اسی عقیدے اور اسی جذبے سے کل جب میدان معاشر اللہ یار کے عاشقوں کی لائن لگائے گا اور وہاں پھر منافقوں کی بھی لائن لگے گی، تو زندگی ایسے گزار کے جاؤ کہ عاشقوں کی لائن میں کھڑے ہو، زندگی اس طرح گزار کے جاؤ وہاں پھر منہ نیچے نہ کرنا پڑے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم نے، آپ کی بھی زندگیاں ہو گئی، میری بھی زندگی گزر رہی ہے، آپ کی بھی گزر رہی ہے، ایسی کانفرنسز میں ہم جاتے ہیں، سوال جواباً میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، تو اس کا جواب ہمیں آنا چاہیے، چونکہ ہم محافل میں جاتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، حضور کی ختم نبوت پہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں، ہمیں اس سوال کا جواب آنا چاہیے۔ یہ پہلا سوال ہے، اگر کوئی پوچھ لے عقیدہ ختم نبوت کیا ہے تو اس کا جواب آنا چاہیے۔ اب میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں، دل کی تختی پہ لکھ لے اور یاد کر لے اور بتائیں زمانے کو عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے، ضروریات دین میں سے ہے، ضروریات دین میں سے ہے۔ میں نے جملے پہ زور دیا ہے، اب ضروریات دین کیا ہے آپ سمجھے چشتی صاحب، ضروریات دین کیا ہے؟ 3 گھنٹے ہم نے نعت خوان سنے ہیں، آدھا گھنٹہ جب امت سو رہی ہوتی ہے، پھر مجمع میں عالم کو لایا جاتا ہے، پھر ہمیں عقیدے کی سمجھ کہاں سے آئے؟ یہ موٹی بات ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اگر آپ سے پوچھا جائے، میں اتنی بڑی بات تو نہیں کرتا، لیکن مجھے پتا ہے ہمیں تعریف نہیں کرنی آتی، لیکن یہ بات یاد رکھ لو، آج میں فقیر یہ بات کر رہا ہوں، اسے دل کی تختی کے اوپر لکھو کہ بتاؤ یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ چشتی صاحب ضروریات دین کی بھی سمجھ نہیں آئی، بتاؤ ضروریات دین اسے کہتے ہیں کہ جس چیز کا کنسیپٹ کلیئر ہو رب کے قرآن سے بھی، جو براہ راست رب کے قرآن سے بھی عقیدہ ثابت ہو، حضور کے مبارک فرمان سے بھی عقیدہ ثابت ہو، امت کے اجماع سے بھی عقیدہ ثابت ہو، اسے کہتے ہیں یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے۔ آگے چلو، اس کا جملہ یہ بنتا ہے، جس طرح اللہ کی توحید کو مانے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح ختم نبوت کو بھی مانے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے ضروریات دین، اسے کہتے ہیں ضروریات دین۔ جس عقیدے پہ پیرا دینے کے لیے میں اور آپ بیٹھے ہیں، اس کی بنیادی تعریف ہمیں آنی چاہیے۔ عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے۔ ضروریات دین اس عقیدے کو کہتے ہیں جو اللہ کے قرآن کی محکم آیات سے، اللہ کے قرآن کی محکم آیات سے ثابت ہو، جس کے اندر کوئی اور رائے قائم نہ کی جائے، اسے محکم آیت کہتے ہیں۔ اور جو نبی کے مبارک فرمان سے، صحیح احادیث سے ثابت ہو، اسے ضروریات دین کہتے ہیں۔ اور جو امت کے اجماع سے ثابت ہو، اسے ضروریات دین کہتے ہیں۔ آپ قرآن پڑھ لیں، خاتم النبیین، جہاں اللہ نے محبوب کو ختم نبوت کا تاج دیا ہے، سر پہ سجایا ہے۔ قرآن میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک طرف محکم ہیں، ایک طرف متشابہات ہیں۔ الف لام میم یہ متشابہ آیت ہے، اس کا ترجمہ
ترجمہ یہ ہے یعنی یہ متشابہ ہے، اس کے اندر شبہ ہے، کوئی اور معنی بھی دیا جا سکتا ہے، کوئی اور معنی بھی پہنایا جا سکتا ہے، لیکن وکانا یہ جو حضور کی یہ آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کسی عالم سے پوچھو یہ آیت محکم ہے، یہ متشابہ نہیں ہے، اس میں جو خاتم النبیین آیا ہے یہ رب بتا رہا ہے اس کا کوئی اور معنی ہو ہی نہیں سکتا۔ یا اللہ معنی کیا ہے؟ فرمایا سیدھی بات ہے، میں نے سونا بھیجا ہے، صرف بھیجا نہیں ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے، ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے۔ تمہیں اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے جو ہمارے نبی کا ختم نبوت کا عقیدہ ہے وہ قرآن کی محکم آیت سے ثابت ہے۔ اور تھوڑی سی علمی بات اور بھی سمجھ لیں، عقیدہ ثابت ہی محکم آیت سے ہوتا ہے، متشابہات سے آپ عقیدہ ثابت نہیں کر سکتے، محکم آیت دینی پڑتی ہے پھر عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ قربان جائے آمینہ کے لال کی ختم نبوت پہ، تاجدار کائنات کی ختم نبوت پہ، اللہ نے یار کی ختم نبوت کو بھی بیان کیا ہے تو محکم آیات میں بیان کیا ہے، متشابہات میں نہیں، محکم میں۔ بات آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے۔ ضروریات دین کیا ہے؟ جو قرآن سے ثابت ہو، قرآن کی محکم آیات سے ثابت ہو، اور جو حدیث صحیحہ سے ثابت ہو، اور جس پر امت کا اجماع ہو، اس عقیدے کو ضروریات دین کہتے ہیں۔ اور اس کی موٹی اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب تک ضروریات دین پہ ایمان نہ رکھا جائے بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس سے پھر رزلٹ اور نتیجہ کیا نکلا کہ جتنا ضروری اللہ کو ایک ماننا ہے اتنا ضروری آمینہ کے لال کو آخری نبی اور رسول ماننا ہے۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ لیکن ایک پہلو کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، میرے 10 منٹ ہیں، 10 منٹ میں انشاءاللہ میں آپ کو مزید ایک مسئلہ سمجھاؤں گا، اور انشاءاللہ آپ اس بات کو، اس تقریر کو یاد رکھیں گے۔ اب جب ہم نے جھول پیدا کیا، جب ہم نے کمزور بات کی، سپیس دی، سپیس جب ہم نے دی، جھول پیدا کیا، کمزور بات پیدا کی، سپیس دی، تو لوگوں نے عقیدہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آپ کہیں چشتی صاحب یہ کیا ہے؟ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، جھول یہ پیدا کیا ہم نے جب ہم نے کہا نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ میں سب کو سلوٹ کرتا ہوں، جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، ہم تنقید کرنے والے نہیں، کرٹیسائز کرنے والے نہیں ہیں، ہم کسی کی تنقید اور تنقید نہیں کرتے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، توجہ کیجئے گا، جو بھی جہاں بھی ختم نبوت کا کام کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں ختم نبوت کا کام کرنا دونوں ہاتھوں سے سلام ہے، لیکن جھول نہ پیدا کرو، کمزور بات نہ کرو، سپیس نہ پیدا کرو۔ جب تم نے کہا نبی کے پاس لکھنے پڑھنے کا علم نہیں ہے، نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، اس نے چھلانگ لگائی اور میدان میں آیا اور اس نے کہا آؤ پھر میں تمہیں بتاؤں، میرے سامنے بھی کاغذ قلم ہو، تمہارے سامنے بھی کاغذ قلم ہو، میں بھی لکھوں گا تم بھی لکھو گے۔ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں لکھنا پڑھنا جانتا ہوں، اس کو سپیس ملی، وہ آ گیا میدان کے اندر۔ بات آپ سمجھ رہے ہوں گے، جب اس نے دعویٰ کیا اس نے کہا یہ ویسے ہی صوفی ہیں، یہ ویسے صوفی بیٹھے روایتی ہیں، لیکن سنو نبی کا نواسا، نبی کا نواسا علی کا پوترا وہ اسلام آباد کی پہاڑیوں کو چیرتا ہوا نکلا، پیر سید میرد شاہ صاحب، آپ آئے میدان عمل کے اندر اور آپ نے ایسا زور لگایا اور ایسی دلیل دی ہے کہ مرزا لیٹرین میں مر گیا ہے۔ جملہ یہ ہے کہ آج بھی چھوٹا مرزا بیٹھ کے کہہ رہا ہے باب شاہی کوئی نہیں ہے۔ آج بھی بیٹھ کے کہہ رہا ہے باب شاہی کوئی نہیں ہے۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ اسے پتا ہے بابوں نے اس کا بڑا مرزا نہیں چلنے دیا، چھوٹے کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا توجہ کیجئے گا، زندہ
علامہ اسد مدنی صاحب کو تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں آنے ہوئے دل کے اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اہلاً و سہلاً مرحبا. ہمارے مسلک کا بڑا نام. اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمر میں برکتیں عطا فرمائے, آپ کا فیض جاری و ساری فرمائے. میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا تھا, توجہ میری طرف کیجئے گا. اسلام آباد کی پہاڑیوں کو چیرتے ہوئے آل نبی اولاد علی آپ آئے اور آپ نے مرزے کو ایسی موت ماری کہ لیٹرین میں مرا. مرزا جونیئر مرزا کہتا ہے بابے تو شاید کوئی نہیں. اس کی وجہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. جس کا بڑا کسی نے مارا ہو وہ کہیں نہ کہیں تو غصہ نکالے گا, وہ کہیں نہ کہیں تو بات کرے گا. اس نے غصہ نکالا بات کی, وہ کہتا ہے بابے تو شاید کوئی نہیں. اسے پتا ہے کہ بڑے بابے نے کیا کیا میرے اس بابے کے ساتھ مرزے کے ساتھ کیا ہے. اسے اس بات کا پتا ہے, اس لیے وہ بیٹھ کے بند کمرے میں بیٹھ کے میری ملت کے نوجوانوں کے عقیدے خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن میں بات ادھر نہیں لے جانا چاہتا, بات سمجھیے گا. پھر تاجدار گولڑا پیر سید میر علی شاہ صاحب آپ آئے, آپ میدان عمل میں آئے اور آپ نے بیٹھ کر بڑی پیاری بات کی. آپ فرمانے لگے دعویٰ نبیاں لاتے کام منشیاں لکھے. دعویٰ نبیاں لاتے کام منشیاں لے. نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہو, یہ نبی کی شان ہوتی ہے. اللہ نبیوں کو لکھنے پڑھنے کے لیے یہاں نہیں بھیجتا. نبی کسی کو سبق سنانے یا کسی کو لکھ کے خط لکھنے نہیں آتے. نبیوں کی شان ہوتی ہے. جب اس کو سپیس ملی وہ آیا میدان عمل میں پہرا دینے کے لیے. تاجدار گولڑا آئے اور زمانے کو بتایا لوگوں سنو, دعوے نبیوں والے کام منشیوں والے, کہاں تیری اوقات, کہاں پیتی اور کہاں پیتی کا شوربہ. اتنی بڑی بات کر رہا ہے. پھر ایک اور آواز اٹھی, اس آواز نے کہا نبی مر کے مٹی ہو گیا, نعوذ باللہ من ذالک. ان کو سپیس ملی, انہوں نے کہا اگر اگلا نبی چلا گیا تو پھر دوسرے کی ضرورت ہے. سپیس کہتے گئے, کہتے ہیں نبی کے پاس اختیار کوئی نہیں. انہوں نے کہا اگر اختیار نہیں تو پھر ایک اور آ گیا ہے. وہ کہتے ہیں نبی کچھ کر نہیں سکتا. یہ سپیس تم دیتے گئے, ختم نبوت کا کیس لڑتے ہوئے مشکل پیش آ جاتی ہے. جب تم سپیس دیتے ہو ان کے پاس دلیل آ جاتی ہے, نبی کچھ کر نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں پھر ضرورت ہے ایک اور آئے جو کچھ کر سکے. نبی مر کے مٹی ہو گیا, وہ کہتے ہیں پھر دوسرا آنا چاہیے, پہلا تو مٹی ہو گیا. نبی کے پاس اختیار نہیں, نبی کے پاس معجزے کا اختیار نہیں ہے. میں کہتا نا یار نا, امت کو کوئی غلط بات بتاتا ہے, صحیح بات بتا. صحیح بات یہ ہے نبی کے پاس دو طرح کے معجزے ہوتے ہیں. سنو میری طرف توجہ کیجیے گا. نبی کے پاس دو طرح کے معجزے ہوتے ہیں. ایک وہ معجزہ جس پر نبی کا اختیار نہیں ہوتا, جس طرح قرآن کی وحی آئی, کب آنی ہے, کتنی آنی ہے, کہاں آنی ہے, نبی کے پاس اختیار نہیں ہے. لیکن نبی کا وہ معجزہ بھی بتا جس پہ نبی کو اختیار ہوتا ہے. جس کے ساتھ وہ کون سا؟ میں کہتا ہوں جنگ کا میدان ہے. میرے اور آپ کے آقا و مولا کہ صحابی کی آنکھ نکل گئی, یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی ہے. حضور نے لاب دہن لگا کے آنکھ لگائی, اے صحابی بتا تیری آنکھ کیسی ہے؟ کہ پہلے اتنا نظر نہیں آتا تھا, جب سے یار نے لاب لگایا ہے پہلے سے بھی زیادہ نظر آتا ہے. میں کہتا ہوں یہ بھی بتا. تو کہتا نبی کے پاس معجزے کا اختیار نہیں ہے. حضور کی بارگاہ میں درس ہو رہا ہے, حضور درس دے رہے ہیں, صحابہ موجود ہیں, صحابہ کا جمع غفیر ہے, سارے صحابہ چلے گئے, دو چار بیٹھے رہے. یا رسول اللہ اندھیرا بڑا ہے, گھر دور ہے, گھر جانا ہے, یا رسول اللہ کرم فرمائیے. پھر میں یہ جملہ کہوں گا, منگتا خالی ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھ, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات نہ پوچھ. حضور فرمانے لگے اچھا اندھیرا ہے. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے چھڑی اٹھائی, چھڑی اٹھا کے صحابی کے ہاتھ میں پکڑائی. میرے اور آپ کے آقا کا ہاتھ لگنے کی دیر تھی, چھڑی اس طرح نور دینے لگ گئی جس طرح بجلی پہ لائٹیں جلتی ہیں. وہ جلنے لگ گئی. صحابی لے کے چل پڑا. جاتے جاتے پہلو دو ہو گئے, دو صحابہ تھے, ایک نکل جانا ہے, ایک نہیں کر جانا ہے. وہ کہتا اب کیا کروں, تمہیں یہ دے دوں تو تم روشنی میں جاؤ گے, میں اندھیرے میں جاؤں گا, اب کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں تجھے پتہ نہیں ہے اس پہ کریم کا ہاتھ لگا ہے, تو ایک اور چھڑی اٹھا, اس چھڑی کو اٹھا کے اس چھڑی کے ساتھ لگا. جب لگائی ہے وہ بھی جلنے لگ گئی ہے, یہ بھی جلنے لگ گئی ہے. تو یہ بتانا کہ نبی کے پاس کتنا اختیار ہے. تو یہ بتانا زمانے کو
کے نبی کے پاس کتنا اختیار ہے، میں مختصر کرتا چلوں. پھر ہم یہ کہتے ہیں عقیدہ ایسا بیان کرو، عقیدہ ایسا بیان کرو. تیرے مدرسے میں پڑھنے والا بچہ نہیں، یونیورسٹی کالجز میں پڑھنے والا بچہ بھی بتا سکے کہ ختم نبوت کیا ہے، یورپ میں پڑھنے والا بچہ بھی بتا سکے کہ ختم نبوت کیا ہے. اب میں تجھے ایک اس بندے کے پاس لے جاؤں جو یورپ سے پڑھ کے آیا. کسی نے کہا اقبال بتا تو صحیح ختم نبوت کیا ہے. اس نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. کسی نے سوال کیا اقبال یہ کیا بات کر دی، کتنی بڑی بات کر رہے ہو. کہا چپ کر، مجھے اور کوئی بات آتی نہیں ہے. کہا اقبال کیوں نہیں آتی. اقبال کا جواب سنے اور سر نے اقبال کہنے لگا کھیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ و دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف. یہ یاد رکھیے گا. اچھا پھر جب انہوں نے ڈاکہ ڈلا ایک اور آواز اٹھی، آخری بات کر رہا ہوں ٹائم زیادہ نہیں لوں گا. ڈاکہ ڈلا، اس نے کہا نبی مہر لگاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے، مہر لگاتا ہے نبی بنا دیتا ہے، اس کی مہر سے نبی بن جاتے ہیں. وہ مہر لگاتا جاتا ہے، نبوت جاری ہو جاتی ہے. یہ ڈاکہ ڈال رہا تھا، اس کی سوچ تھی کہ واہ واہ کرے گی عوام کہ ہمارے نبی کی شان بیان کی جا رہی ہے، لیکن اسے پتا نہیں ہے یہ دور کس کا دور ہے. تو ڈاکہ ڈالے گا تو کیا سمجھے گا کہ سو گئے ہیں. نام تاجدار گولڑا بھی جاگ رہے ہیں، پیر سید میر علی شاہ صاحب بھی جاگ رہے ہیں، اور تاجدار گولڑا کے ساتھ ساتھ میں نام لوں کشتہ عشق مصطفیٰ امام محمد رضا خان فاضل بریلی بھی جاگ رہے ہیں. میں نام لوں تو وہ عبدالستار خان نیازی بھی جاگ رہے ہیں. میں نام لوں آگے آؤں مولانا شاہ نورانی صدیقی بھی جاگ رہے ہیں. جس دور میں ختم نبوت کا ڈاکو آیا، آگے سپاہی بیٹھے ہیں، مرد مجاہد بیٹھے ہیں. پھر ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکہ ڈالنے لگا تو آگے سینہ چوڑا کر کے امیر المجاہدین بابری خادم حسین رضوی بھی جاگ رہا ہے. جاگ رہے ہیں آج بھی. ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے لگا، ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکہ ڈالنے لگا. وہ کہتے ہیں یہ کون ہے، ان مولویوں کا نام نہیں آتا، وہ لبرل ہیں، وہ سیکولرزم ہیں. کہتے ہیں مولوی سونے نہیں دیتے. وہ پہرے دار اتنا ڈاڈا ہو پھر لوگوں کی چیخیں نکلتی ہیں. وہ بہت بڑا، وہ کہتا ہے یہ کون ہے. انہیں بتایا کہ یہ پوچھنا ہے نا یہ کون ہے، جا قاضی فائز عیسیٰ سے پوچھ یہ کون ہے، وہ تجھے بتائے یہ کون ہے. بڑے بڑے وکیل بولتے ہیں تو قاضی صاحب چپ کروا دیتے ہیں، چپ کر جاؤ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ عدالت ہے. لیکن جب قاضی صاحب کے سامنے پیر محمد کرم شاہ الازہری سیدی جسٹس ضیاء الامت کا شیر مفتی شیر محمد خان بولا ہے، مفتی شیر محمد خان آیا ہے. پھر اس کے سامنے پیر سید حسین الدین شاہ کا بیٹا آیا ہے، پھر سید حامد علی شاہ آیا ہے. جب ہمارے نبی کے غلام آئے ہیں تو آگے سے قاضی کیا کہتا ہے، وہ چپ نہیں کرواتا. وہ کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم جج بھی وہی ہے، سپریم کورٹ بھی وہی ہے، وہی عدالت ہے. لیکن اب جملہ کیا بولتا ہے، وہ کہتا ہے جناب مجھے مسئلہ سمجھائیں، میں تو بیٹھا ہی سمجھنے کے لیے ہوں. باقیوں کو بولنے نہیں دیتا. نبی کے غلام آئے، وہ کہتا ہے جی میں تو بیٹھا ہی سمجھنے کے لیے ہوں، مجھے سمجھایا جائے. اور وہ بولا فضل الرحمان صاحب انہیں چپ کروائیں. فضل الرحمان کہنے لگا جناب یہ شیر ہیں، انہیں چپ کروانا میرے بس کی بھی بات نہیں ہے. یہ شیر ہیں، انہیں چپ کروانا میرے بس کی بھی بات نہیں ہے، میں چپ نہیں کروا سکتا. میں آخری جملہ دینے لگا ہوں. پھر میں نے کہا جہنم میں بیٹھنے والے مولوی میر سے پھر دیکھ تو داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہتا تھا جب یہ بابوں نے فیصلہ پیچھے کروایا تو پھر میں مانوں گا. اب بتا ہمارے بابے نہیں، بابوں کے چھوٹے چھوٹے شاگردوں نے تجھے بتا دیا ہے، تیرے کلیجے کو پھاڑ ڈالا ہے، تیری نگاہوں کو چیر ڈالا ہے اور زمانے کو سبق دیا ہے. سن لو زمانے والوں، سن لو. آج بھی اگر کسی نے میلی آنکھ میرے اور آپ کے آقا و مولا کی ختم نبوت کی طرف دیکھی
تو ہم اس کی آنکھیں نکال کے اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیں گے. آج بھی اس کی آنکھیں نکال کے ہتھیلی پہ رکھ دیں گے. یہ ہے ختم نبوت اور یہ ہے اس کے پہرے دار. یہ بات یاد رکھیے گا اور یہ دل کی تختی پہ لکھ لیجئے گا. سونا جنگل، سونا جنگل، کالی رات چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. آخری بات یہ کرنے لگا ہوں، اشفاق بھائی کے پاس بھی گاڑی ہو اور ایک اور مولوی کے پاس بھی گاڑی ہو، جانا دونوں نے اسلام آباد ہو. میں اپنی تقریر کا نچوڑ دینے لگا ہوں، توجہ کر لیں. اشفاق بھائی کے پاس بھی گاڑی ہے، مولوی صاحب کے بھی پاس گاڑی ہے. اشفاق بھائی کی گاڑی صحیح ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، ٹپ ٹاپ ہے، جانا انہوں نے بھی اسلام آباد ہے. مولوی صاحب کے پاس بھی گاڑی ہے، لیکن مولوی صاحب کی گاڑی پنچر ہے، اس کی ٹیوب کام کی نہیں ہے. اب آپ بتائیں پہلے اسلام آباد کون پہنچے گا؟ پہلے اسلام آباد کون پہنچے گا؟ بولے نا یار. صحیح گاڑی والا. اب ہم بھی یہی کہتے ہیں، اگر تم نے یہ گاڑی لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچنا ہے تو گاڑی کو پنچر لگوا لو، گاڑی کی ٹیوب بدلوا لو، صحیح کرا لو، سپیس نہ دو. اگر گاڑی ٹھیک کروانی ہے، پنچر لگوانا ہے، گاڑی ٹھیک کروانی ہے، آپ بریلی کے تاجدار کے پاس، امیر المجاہدین کے پاس، آپ تاجدار گولڈا کے پاس. انہوں نے کہا لوگوں سن لو، لوگوں سن لو، لوگوں سن لو. یہ بات پیر سید میر علی شاہ صاحب فرمانے لگے. آپ فرمانے لگے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے لیے جا رہی ہو ڈھولن دی. ختم نبوت کیا ہے آپ کو تعریف کا پتہ ہونا چاہیے. ضروریات دین کیا ہے آپ کو تعریف کا پتہ ہونا چاہیے. ختم نبوت کا عقیدہ قرآن کی کن آیات سے ثابت ہے آپ کو تعریف کا پتہ ہونا چاہیے. اور کون لوگ ہیں جو سپیس دے رہے ہیں آپ کو اس بات کا بھی پتہ ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.